بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تجوید کی تعریف اور تجوید کی ضرورت کو قرآن و حدیث سے جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھا تو پھر کیا ہوگا۔ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط قرآن مجید پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا یہ لہن کہلاتا ہے، اور لہن کہتے ہیں غلطی کو۔ پھر لہن کی آگے دو قسمیں ہیں، جن میں سے پہلی قسم لہن جلی کہلاتی ہے اور دوسری قسم لہن خفی کہلاتی ہے۔ لہن جلی وہ غلطی ہوتی ہے جو کھلی ہو، واضح ہو، بالکل صاف جو غلطی ہوتی ہے اس کو لہن جلی کہتے ہیں۔ مثلا کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا، جیسے الحمد ہا ہے تو اس کی جگہ الحمد پڑھ دیا، یعنی دو آنکھوں والی ہا پڑھ دی، یعنی حرف ہی چینج کر دیا۔ سا کی جگہ سین پڑھ دیا، ہا کی جگہ ہا پڑھ دی، زال کی جگہ زا پڑھ دی، یا صاد کی جگہ سین پڑھ دی، یا عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا۔ تو ایسی غلطیاں جو ہوتی ہیں یہ لہن جلی کہلاتی ہیں۔ ہم اندازہ لگائیں کہ ایسی غلطیوں میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک اور صورت بھی ہے کہ حرف تو چینج نہیں ہوا لیکن ہم نے ایک حرف کو ہی بڑھا دیا، جیسے الحمدللہ، اب دال کے اوپر پیش ہے تو یہ متحرک حرف ہے، اس کو لمبا نہیں کرتے، لیکن جب اس کو پڑھا تو یوں لمبا کر کے پڑھ دیا الحمدو، اب یہ واو کا اضافہ ہو گیا۔ ایسے ہی آگے للہ، اس کو پڑھ دیا للہ، تو یہ ایک اور حرف کا اضافہ ہو گیا۔ اب یہ ہم نے کسی حرف کو بڑھا دیا تو یہ بھی لہن جلی میں غلطی آتی ہے۔ اسی طرح یا پھر ہم نے کسی حرف کو گھٹا دیا، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے لم یولد، اب اس میں واو ہے تو یہ حروف مدہ ہے، اس کو لمبا کرتے ہیں لم یولد، لیکن کسی نے پڑھا لم یولد، اب یہ بھی ایک غلطی شمار ہوتی ہے، اس کو بھی لہن جلی کہتے ہیں۔ اسی طرح یا پھر زبر زیر پیش جزم میں ایک کو دوسری جگہ پہ پڑھ دیا، جیسے ایاکا کے کاف کا زیر پڑھ دیا، یعنی ایاکی پڑھ دیا۔ تو اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو لہن جلی کہتے ہیں، اور یہ تقریباً ہمارے جمال القرآن کے اندر اس کی 4 صورتیں لکھی ہوئی ہیں کہ لہن جلی وہ غلطی ہوتی ہے جو کھلی، واضح اور صاف غلطی ہو، بڑی غلطی ہو۔ تو اس کی 4 صورتیں یہ ہیں کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا، یا کسی حرف کو بڑھا دیا، یا کسی حرف کو گھٹا دیا، یا ایک کا اعراب دوسرے پہ پڑھ دیا، یعنی زبر زیر پیش کی تبدیلی کر دی۔ تو اس جیسی غلطیوں کو لہن جلی کہتے ہیں، اور ایسی غلطیوں کا حکم یہ ہے کہ یہ غلطی کرنا حرام ہے۔ اس کے ذریعے بعض جگہ تو قرآن مجید کے معنی ہی بگڑ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ان غلطیوں کا خیال نہیں کیا تو ہماری نماز بھی جا سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، قبول نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ بس اوقات اس کے معنی ہی بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا جو لہن کہلاتا ہے، تو لہن جلی کے بعد جو دوسری اس کی صورت ہے وہ ہے لہن خفی۔ اب جو لہن خفی ہے وہ ایسی غلطی کو کہتے ہیں کہ جو اتنی بڑی تو نہ ہو، چھوٹی، پوشیدہ، اور اسی طرح وہ غلطی جو معنی نہیں بدلنے دیتی لیکن اس سے تلاوت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ را کو ہم نے موٹا پڑھنا تھا، ہم نے اس کو باریک پڑھ دیا۔ تو ایسی جو غلطی ہے اس کو لہن خفی کہتے ہیں۔ تو ایسی غلطی کا حکم یہ ہے کہ اس غلطی کو کرنا پہلے کی بنسبت تھوڑا سا یعنی ہلکا ہے، یعنی یہ مکروہ ہے، لہذا اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔